جو جانی یہ ناسبی تھا، منحرف تھا عن علی۔ یہ جو آپ دو بیڑیوں پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ دو بیڑیوں پر پاؤں رکھنے والا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ڈوبتا ہے۔ یہ ہے ابن قتیبہ جس کو بہقی نے کہا کہ یہ کرامی ہے، جس کو دار قطنی نے کہا کہ منحرف عن العطرت ہے، جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا فَإِنَّ فِي ابْنِ قُتَيْبَةَ انْحِرَافًا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، جس کو زین الدین العراقی نے کہا كَانَ ابْنُ قُتَيْبَةَ كَثِيرَ الْغَلَط، جس کے بارے میں یہ کہا گیا كَثِيرُ الْحَدَثِ وَالْقَوْلِ بِالظَّنِّ۔ یہ تو کہہ رہا ہے ابو الطفیل کو غالی رافضی، صحابی رسول ابو الطفیل کو آپ کا شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام امام ابن قتیبہ، شیخ الاسلام امام ابن قتیبہ ناسبی شیخ الاسلام یہ کہہ رہا ہے غالی رافضی۔ یہ آپ کی عادت ہے، جب آپ تلوے چاٹنے پر آئے تو ناسبیوں کو بھی شیخ الاسلام بنا دیتے ہیں، اور جب زبان درازی کرنی ہو تو امام اہل سنت ہو جن کے تسنن پر زمانہ گواہ ہو، آپ اس کو بھی شیعہ بنا دیتے ہیں۔ یہ جو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ اور اتنے ہزار کر لی ہے، وہ جو بھی ہے وہ لے آئیں آپ، جو ان سے بھی موسوعے تیار کیے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی چھانٹیاں ہوں گی اس کی کہ زمانہ دیکھے گا اس کو۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں انہی لوگوں سے بات کروں گا، انہی لوگوں کا حوالہ دوں گا جن کو زمانہ تو اہل سنت کہتا ہی کہتا ہے، لیکن کبھی کبھی فریدی صاحب بھی اپنی زبان سے ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ کوئی ذرا سوچے تو صحیح کہ اس تحقیق کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کن کی ہے؟ میرا سوال ہے فریدی صاحب سے، ذرا تعریف کریں سنیت کی کہ سنیت کیا ہے۔ حضرت علی کی صف میں شرکت یہ تشیع ہے؟ اس کو کون شیعہ کہتا ہے؟ کیا سنیت اس چیز کا نام ہے کہ حضرت علی سے بغض ہو؟ یہ آپ کا گھڑا ہوا کوئی تصور ہے۔ سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ سنیت صحابہ سے بھی محبت کا نام ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کا نام ہے۔ فریدی صاحب تعریف کریں سنیت کی، اور اس تعریف کے مطابق یہ جو جرح میں نے آج کی گفتگو میں ذکر کی ہے ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ پھر یہ کیا ہے۔ جس طرح آج کل آپ اسلاف پر چڑھ دوڑتے ہیں تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو ابن قتیبہ نے کہا یہ ٹھیک کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چھٹا سبق ہے اس کتاب پر۔ 5ویں سبق میں فریدی صاحب کی اس کتاب کی دوسری چھانٹی کی گئی تھی، جس کے نتیجہ میں روایات کی تعداد 16,000 سے کم ہو کر 10,980 رہ گئی تھی، اور آج اس کی تیسری چھانٹی ہے جس کے نتیجہ میں روایات کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جائیں گی۔ 6,150 روایات مزید کم ہو جائیں گی، جس کے نتیجہ میں اب یوں سمجھ لیں کہ 16,000 میں سے 4,830 روایات باقی بچیں گی، اور اس طرح آئندہ آنے والی چھانٹیوں کے نتیجہ میں فریدی صاحب کے لیے ایک نہایت حیرت انگیز عدد سامنے آئے گا۔ آج کی اس گفتگو سے پہلے سامعین یہ ضابطہ ذہن نشین کر لیں کہ کسی بدعتی کی جرح کسی بدعتی کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے۔ اہل سنت کی اس طرف بھی بدعت ہے اور اہل سنت کی اس طرف بھی بدعت ہے، ناسبیت بھی بدعت ہے اور رافضیت بھی بدعت ہے۔ کوئی ناسبی اگر کسی پر یہ جرح کرے کہ یہ شیعہ ہے تو اس ناسبی کی جرح قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے ہی کوئی متشیع شخص کسی کو ناسبی کہے، جیسے آج کل رواج بنا ہوا ہے، یہ متشیعین اہل سنت کو ناسبی کہہ رہے ہیں، اہل سنت کو خارجی کہہ رہے ہیں۔ بہرحال متشیع شخص اگر کسی کو کہے ناسبی ہے تو اس کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو حق یہ ہے کہ اگر آپ نے
کوئی جرح کرنی ہے تو جارحین ایسے ہونے چاہیے، ایسے نام لے کر آئے جارحین میں جو کہ معتدل ہوں، جو اہل سنت کی سوچ رکھنے والے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا جھکاؤ یا اس طرف ہو یا اس طرف ہو۔ اگر ان کا جھکاؤ ایک طرف ہے، ناصبیت کی طرف ہے یا رافضیت کی طرف ہے، تو اس طرح ان کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہ ضابطہ ائمہ جرح و تعدیل کے ہم مسلم ضابطہ ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا۔ امام اہل سنت، خاتم المحدثین، عمدۃ المحققین حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی، انہوں نے یہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ مقدمہ فتح الباری میں جوزجانی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کان ناصبیا منحرفا عن علی، کہ جوزجانی یہ ناصبی تھا، منحرف تھا عن علی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خاتم المحدثین حافظ ابن حجر عسقلانی کہہ رہا ہے، جس کو آپ بھی ایک عرصے تک خاتم المحدثین کہتے رہے ہیں، بلکہ آپ کا یہ وتیرہ ہے، یہ عادت ہے کہ جب کسی کا قول لینا ہو تو اس کو آپ امام اہل سنت بھی بنا دیتے ہیں، خاتم المحدثین بھی بنا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات اس کو دیتے ہیں، اور جب اس سے اختلاف کرنا ہو تو اسی کی تحقیق آپ کے ہاں ایک جھوٹوں کا پلندہ بن جاتی ہے، ایک مخمصہ بن جاتی ہے۔ اختلاف کے کوئی آداب ہوتے ہیں، جس کو آپ خاتم المحدثین کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے ان سے کوئی اختلاف کرنا بھی ہے تو یہ کون سا طریقہ ہے اختلاف کا کہ کبھی آپ کہیں یہ خاتم المحدثین ہیں، ان کا نقل کرنا ہی کافی ہے، اور جب ان سے اختلاف ہو تو کہا جائے کہ ان کی تحقیق جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ گویا کہ ایک ہی امام ایک وقت میں خاتم المحدثین ہے، عمدۃ المحققین ہے، اور دوسرے ہی مقام پر وہی امام آپ کے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا بھی بن جاتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا فراڈیا بھی بن جاتا ہے۔ یہ جو آپ دو بیڑیوں پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ دو بیڑیوں پر پاؤں رکھنے والا کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ ڈوبتا ہے۔ آپ کو ایک انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تحقیق میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن اختلاف کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کون سا انداز ہے کہ آپ جس کو کہیں کہ یہ خاتم المحدثین ہے، اسی کو کہیں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا فراڈی ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کی تحقیق مخمصہ ہے۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا وَلَا يَنبَغِي أَن يُسْمَعَ قَوْلُ مُبْتَدِعٍ فِي مُبْتَدِعٍ، جوزجانی پر بات کرتے ہوئے کہا، کہتے ہیں وَلَا يَنبَغِي أَن يُسْمَعَ، لائق ہی نہیں ہے کہ کسی بدعتی کا قول کسی بدعتی کے حوالے سے سنا جائے، اس کی طرف کان ہی نہیں ہم دھر سکتے۔ لہذا جوزجانی جس کو کہے گا کہ یہ شیعہ ہے تو صرف جوزجانی کے کہنے سے وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اپنی اس کتاب میں جوزجانی کو بھی استعمال کیا ہے، جوزجانی کی جرحیں بھی آپ لے کر آئے ہیں کہ جوزجانی نے فلاں کو شیعہ کہا ہے۔ ایسے ہی امام ابن عدی نے، امام ذہبی نے، مغلطائی نے واضح طور پر کہا کہ کان شدید المیل الی مذہب اہل دمشق، جوزجانی کے حوالے سے۔ ایسے ہی حافظ ابن حجر عسقلانی نے عاصم بن دمرہ کے حالات میں تہذیب و تہذیب میں دوبارہ پھر کہا تعصب الجوزجانی علی اصحاب علی معروف، کہ جوزجانی کا حضرت علی کے جو اصحاب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان پر تعصب معروف ہے۔ ایسے ہی تہذیب و تہذیب میں ایک اور مقام پر کہا وَأَمَّا الْجَوْزْجَانِيُّ فَلَا عِبْرَةَ بِحَتِّهِ عَلَى الْكُوفِيِّينَ، کہ کوفیوں پر جوزجانی کی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے ہی فتح الباری میں ایک اور مقام پر کہا ان جرحہ لا يقبل فی اہل الکوفۃ لشدت انحرافہ ونسبہ، یہ ائمہ جرح و تعدیل کے مسلمہ ضابطہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی بدعتی کی جرح، کسی ناسبی کی جرح، کسی رافضی پر، کسی شیعی پر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی ناسبی کسی کو شیعہ کہے تو ناسبی کے شیعہ کہنے سے وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ تو اس ضابطہ کو سمجھ لینے کے بعد آج کے ان ائمہ کے نام سماعت فرمائیں جن پر فریدی صاحب نے تشیع کی جرح کی ہے اور جن کی روایات کی تعداد آج کم ہونے جا رہی ہے۔ وہ 9 راوی ہیں۔ ابراہیم بن یزید النخعی، جن کی روایات
604 ہے۔ شعبہ بن الحجاج ان کی روایات کی تعداد 2864 ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان ان کی روایات کی تعداد 1282 ہے۔ ہشام بن عمار ان کی روایات کی تعداد 365 ہے۔ علقمہ بن قیس سے 246، وشام بن بشیر سے 376، زید بن الحباب سے 150، صعصع بن سوحان سے 4 اور سلیمان بن ترخان سے 259 روایات ہیں، اور جن کا مجموعہ 6150 بنتا ہے۔ تو اس طرح دوسری چھانٹی کے نتیجہ میں روایات کی تعداد 10,980 ہو گئی تھی، تو 10,980 میں سے 6,150 مزید کم کر دیں، تو اس طرح 16,000 سے عدد کم ہو کر 4,830 رہ گیا ہے۔ اور یہ چھانٹی جو آج کی میں نے کی ہے، یہ اسی ضابطے پر ہے جو آپ نے بھی سماعت فرمایا، ابن حجر نے جس کو ذکر کیا کہ لا ينبغي ان يسمع قول مبتدع فی مبتدع، کہ کسی بدعتی کی جرا کسی بدعتی پر، کسی ناسبی کا کسی کو شیعہ کہنا یا کسی شیعی کا کسی کو ناسبی کہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو 9 اشخاص ہیں، ان 9 اشخاص پر فریدی صاحب نے اور فریدی صاحب کے یہ جو ممدوح ہیں محمد جعفر طبسی، انہوں نے جس آدمی کا حوالہ دیا ہے، جس قول کو لیا ہے، وہ ابن قتیبہ کا قول ہے، اور ابن قتیبہ ناسبی شخص ہے۔ یہ ہے ابن قتیبہ کی المعارف، ابن قتیبہ ناسبی ہے، اور میں خود نہیں ان کو ناسبی کہہ رہا اپنی طرف سے، ابن حجر نے ان کو ناسبی کہا ہے، اور ابن قتیبہ کی یہ کتاب بھی اس پر بین دلیل ہے کہ یہ ناسبی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس حوالہ ہی ابن قتیبہ ہے تو ابن قتیبہ کی جرح کے ساتھ تو کسی کا تشیع نہیں ثابت ہوگا فریدی صاحب۔ ابن قتیبہ کو اگرچہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں شیخ الاسلام بنا دیا ہے، شیخ الاسلام امام ابن قتیبہ، اور یہ آپ کی عادت ہے، جب آپ تلوے چاٹنے پر آئے تو ناسبیوں کو بھی شیخ الاسلام بنا دیتے ہیں، اور جب زبان درازی کرنی ہو تو امام اہل سنت ہو جن کے تسنن پر زمانہ گواہ ہو، آپ اس کو بھی شیعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ کیا ناسبی بھی شیخ الاسلام ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن قتیبہ۔ ابراہیم بن یزید النخعی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی اس گفتگو میں نے اس کتاب کو بھی لیا ہے اور اس کو بھی لیا ہے تاکہ دونوں کا ہی رد ہو جائے۔ تو ابراہیم بن یزید النخعی کی روایات 604 ہیں، لیکن ان کے تشیع پر جو فریدی صاحب نے دلیل ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں جی قال الدینوری وکان ممن رمی بالتشیع، دینوری نے کہا ہے کہ ابراہیم بن یزید النخعی ممن رمی بالتشیع، ان لوگوں سے ہے جن پر تشیع کی تہمت ہے۔ ایسے ہی اس کتاب کے اندر رجال الشیعہ کے اندر یہ بھی یہی کہہ رہا ہے، کہتے عدہ ابن قتیبہ من رجال الشیعہ، یعنی جو حوالہ فریدی صاحب نے دیا وہی حوالہ اس نے دیا۔ کہتے عدہ ابن قتیبہ من رجال الشیعہ، ابن قتیبہ اور دینوری ایک ہی شخص ہے، دینور کی طرف ان کی نسبت ہے، تو بعض جگہ پر دینوری کہا ہے، بعض جگہ پر ابن قتیبہ کہا ہے۔ تو فریدی صاحب نے بھی کہا کہ یہ کیوں شیعہ ہے، اس کو شیعہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ابن قتیبہ نے اس کو شیعہ کہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابن قتیبہ نے اس کو شیعہ کہا ہے۔ آگے آئیں شعبہ بن الحجاج کی طرف۔ ناسبیت پر میں آخر میں دلیل دیتا ہوں، سارا کلام آخر پہ ہوتا ہے۔ شعبہ بن الحجاج کیوں شیعہ ہے؟ فریدی صاحب کہہ رہے ہیں وقال ابن قتیبہ هو فی من اتهم بالتشیع، ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے ہے جن پر تشیع کی تہمت ہے۔ تو شعبہ بن الحجاج پر جرح کرنے والا بھی ابن قتیبہ ہے، اور اس نے جو حوالہ دیا ہے اس نے بھی یہی کہا ہے، کہتا ہے عدہ ابن قتیبہ والشہرستانی من رجال الشیعہ، کہ ابن قتیبہ نے اور شہرستانی نے رجال شیعہ سے لیا ہے۔ شہرستانی پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا
کہ شہرستانی کی جرح بیان مذاہب کے حوالے سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، میں انہی لوگوں سے بات کروں گا، انہی لوگوں کا حوالہ دوں گا جن کو زمانہ تو اہل سنت کہتا ہی کہتا ہے، لیکن کبھی کبھی فریدی صاحب بھی اپنی زبان سے ان کو امام اہل سنت کہتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ عادت ہے فریدی صاحب کی بڑی عجیب سی، جب ماننا ہو تو امام اہل سنت ہی ہوتا ہے، عمدۃ المحدثین بن جاتا ہے، فخر المحدثین بن جاتا ہے، لیکن جب نہ ماننا ہو تو وہی شخص فریدی صاحب کے ہاں جھوٹا ہوتا ہے، فراڈیا ہوتا ہے، اس کی تحقیق مخمصہ ہوتی ہے۔ تو شعبہ بن الحجاج کی 2864 روایات فریدی صاحب نے بھی اور اس نے بھی صرف ابن قتیبہ کی جرح کے ساتھ شیعت کے حوالے کر دی، تشیع کی ٹوکری میں ڈال دی۔ ویسے یہ ایک الگ بحث ہے کہ شیعہ حضرات ان 2864 روایات کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ ان سے ویسے پوچھا جائے، فریدی صاحب نے اتنی محنت کر کے 16,000 روایات کا تحفہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیضان روافظ ہے، تو فیضان روافظ اگر ہے تو پھر ان کو قبول کرنی چاہیے یہ 16,000 روایات۔ لیکن میں یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ وہ یہ 16,000 روایات لینے کو تیار نہیں ہے، قیامت تک وہ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ یہ روایات لے تو ان کا مذہب ہی دفن ہو جاتا ہے۔ فریدی صاحب کیا تحقیق ہے، فائدہ کیا ہے اس تحقیق کا کہ آپ نے 16,000 روایات ڈھونڈی اور یہ کہا کہ یہ فیضان روافظ ہے، اور روافظ ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تمہاری ہے ہی نہیں، سنیوں کی ہے ہی نہیں، یہ ہے فیضان روافظ۔ تو فیضان روافظ اگر ہے تو رافضیوں کو لینی چاہیے، شیعوں کو لینی چاہیے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کا کرنا کیا ہے؟ کوئی ذرا سوچے تو صحیح کہ اس تحقیق کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کن کی ہے؟ ذرا اس سوال کا جواب دیجئے گا مجھے۔ تو شعبہ بن الحجاج کی 2864 روایات صرف ابن قتیبہ کا حوالہ دے کر آپ نے شیعہ کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ ایسے ہی یحییٰ بن سعید القطان، فریدی صاحب نے اس پر کوئی دلیل نہیں دی، نام لکھا ہے 138 صفحہ پر یحییٰ بن سعید القطان کا، اور آگے روایات کی تعداد بتا دی ہے۔ تو یحییٰ بن سعید القطان سے 1282 روایات ہیں، کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن اس نے حوالہ دیا ہے۔ تو میں نے دونوں کتابوں کو اس لیے لیا ہے کہ کوئی حوالہ اس کا ہے، جو حوالہ اس کا ہے، دونوں کا رد ہو جائے۔ تو یحییٰ بن سعید القطان یہ کیوں شیعہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں جناب عدہ ابن قتیبہ فی رجال الشیعہ، کہ ابن قتیبہ نے رجال شیعہ میں اس کو لیا ہے، یعنی دلیل ابن قتیبہ۔ آگے ہے ہشام بن عمار۔ ہشام بن عمار یہ کیوں شیعہ ہے، کیا دلیل ہے؟ فریدی صاحب دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ذکر ابن قتیبہ، صفحہ نمبر 164 ہے، ذکر ابن قتیبہ فی من رمی بالتشیع، کہ ابن قتیبہ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں سے جن پر تشیع کی تہمت ہے۔ ایسے ہی ہشام بن عمار پر اس نے جو حوالہ دیا ہے وہ بھی ابن قتیبہ کا ہے، صفحہ نمبر 368 ہے، کہتا ہے تشیعہ عدہ ابن قتیبہ من رجال الشیعہ، کہ ابن قتیبہ نے اس کو رجال شیعہ سے لیا ہے۔ تو اس طرح ہشام بن عمار کی 365 روایات صرف ابن قتیبہ کی جرح سے، ناسبی کی جرح سے، منحرف عن العترت کی جرح سے فریدی صاحب نے بھی اور اس حضرت صاحب نے بھی شیعہ کی ٹوکری میں ڈال دی۔ اس کے بعد علقمہ بن قیس، علقمہ بن قیس کے تشیع پر دلیل ذکر کر رہے ہیں فریدی صاحب، نہایت مضحکہ خیز، عجیب و غریب دلیل۔ کہتا ہے ابو تعدیل غالب نے کہا، میں نے ابراہیم سے کہا کیا علقمہ افضل ہے یا اسود؟ تو انہوں نے کہا علقمہ افضل ہے۔ دلیل اس نے ذکر کی کیونکہ وہ صفین میں مولا علی کی صف میں شریک ہوا۔
یعنی دلیل ذکر کر رہے ہیں علقمہ بن قیس النخعی الکوفی کے تشیع پر فریدی صاحب کہ وہ صفین میں مولا علی کی صف میں شریک ہوا، یعنی صفین میں حضرت علی کی جانب جتنے صحابہ تھے، جتنے تابعین تھے، جتنے لوگ تھے، فریدی صاحب کی تحقیق کے مطابق سارے شیعہ ہیں، ان میں سنی کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی فریدی صاحب کے ہاں سنیت کا معیار یہ ہے، میرا سوال ہے فریدی صاحب سے ذرا تعریف کریں سنیت کی کہ سنیت کیا ہے۔ حضرت علی کی صف میں شرکت یہ تشیع ہے، اس کو کون شیعہ کہتا ہے؟ کیا سنیت اس چیز کا نام ہے کہ حضرت علی سے بغض ہو؟ یہ آپ کا گھڑا ہوا کوئی تصور ہے، سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ سنیت صحابہ سے بھی محبت کا نام ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کا نام ہے۔ تو اس پر فریدی صاحب کی دلیل تو یہی ہے کہ صفین میں مولا علی کی صف میں شریک ہوا، لہذا یہ شیعہ ہے۔ اس کے بعد حشیم بن بشیر پر آئیں۔ حشیم بن بشیر کی 376 روایات ہیں۔ حشیم بن بشیر کیوں شیعہ ہے؟ اس پر فریدی صاحب رقم تراز ہیں، کہتے ہیں ان کا شمار کوفیوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے فریدی صاحب کی، ان کا شمار کوفیوں میں کیا جاتا ہے، لہذا حشیم بن بشیر الواسطی شیعہ ہے۔ یعنی کوفیوں کے ماتھے پر تشیع لکھ دیا جا چکا ہے۔ تقدیر میں کوفہ سے کسی کا سنی ہونا ثابت نہیں ہے فریدی صاحب کے ہاں، جس کا تعلق کوفہ سے ثابت ہوگا وہ شیعہ ہے۔ اور جو ابھی حال ہی میں کلپ جاری کیا اس میں ایک اور تحقیق ذکر کیا فریدی صاحب نے کہ جناب اسدی قبیلہ شیعہ ہے، 1400 سال سے کوئی بندہ اسدی قبیلہ میں سنی نہیں ہوا، یعنی جس کا اسدی قبیلہ سے ہونا ثابت ہو جائے فریدی صاحب اس کو شیعہ کہہ دیں گے، جس کا تعلق کوفہ سے ثابت ہو جائے فریدی صاحب اس کو شیعہ کہہ دیں گے۔ بہرحال فریدی صاحب کی دلیل تو یہی ہے، لیکن اس نے جو دلیل ذکر کی ہے وہ ابن قتیبہ کی دلیل ہے۔ صفحہ نمبر 373 پر یہ کہتا ہے عدہ ابن قتیبہ من رجال شیعہ، کہ ابن قتیبہ نے اس کو رجال شیعہ سے لیا ہے، یعنی اس کے پاس جو حوالہ ہے وہ صرف ابن قتیبہ ہے۔ اس کے بعد آئے زید بن الحباب پر، فریدی صاحب صفحہ نمبر 83 پر دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ زید بن الحباب کا تشیع ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ اثبات مشائخ کوفہ، مشائخ کوفہ مشائخ شیعہ تھے، یہ ترجمہ کیا ہے فریدی صاحب نے، مشائخ کوفہ تھے، مشائخ شیعہ تھے، یعنی کوفہ سے تعلق ثابت ہو گیا زید بن الحباب کا، لہذا یہ بھی شیعہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کثیر ائمہ کے اقوال ذکر کیے ہیں جو امام ہیں، مشائخ ہیں، لیکن ان کا تعلق کوفہ سے ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے اس کا حوالہ بھی آپ کو ذکر کیا ہے۔ زید بن الحباب پر فریدی صاحب کا حوالہ یہ ہے کہ یہ مشائخ کوفہ سے ہے، لیکن اس نے جو حوالہ ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 117 پر زید بن الحباب کا تشیع ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے عدہ ابن قتیبہ فی رجال الشیعہ، کہ ابن قتیبہ نے اس کو رجال شیعہ میں لیا ہے۔ تو زید بن الحباب کی 150 روایات ابن قتیبہ کی جرح سے اس نے تشیع کی ٹوکری میں ڈالی۔ فریدی صاحب نے کہا کہ یہ مشائخ کوفہ سے، لہذا یہ ساری روایات اس کی شیعہ والی ہیں۔ صعصع بن سوحان صفحہ نمبر 95 پر فریدی صاحب اس کا تشیع ثابت کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے۔ کہتے ہیں فریدی صاحب شہید مع علی صفین وکان امیرا علی بعض الصف، یہ دلیل ہے کہ حضرت علی کے ساتھ صفین میں تھے اور بعض صفوں پر یہ امیر بھی تھے۔ اور آگے کان من اصحاب الخطط بالکوفہ وکان خطیبا وکان من اصحاب علی توفی بالکوفہ، کوفہ میں جن لوگوں کی طرف سے خط آئے تھے یہ ان لوگوں سے تھے، یہ خطیب تھے اور اصحاب علی سے تھے، لہذا یہ شیعہ ہے، یعنی حضرت علی کے ساتھ تعلق ہے، حضرت علی کے ساتھیوں سے ہے، لہذا یہ شیعہ ہے۔ یہ دلیل ہے فریدی صاحب کی، اور ان کی روایات صحاح میں 4 ہیں۔ اور اس نے صعصع بن سوحان کا تشیع ثابت کرنے کے لیے جو حوالہ ذکر کیا ہے وہ ابن قتیبہ کا صفحہ نمبر 180 ہے۔
کہتے ہیں عدہ ابن قتیبہ من رجال الشیعہ کہ ابن قتیبہ نے رجال شیعہ سے اس کو شمار کیا ہے۔ اس کے بعد 9واں راوی سلیمان بن طرحان۔ سلیمان بن طرحان یہ کیوں شیعہ ہے؟ فریدی صاحب کی دلائل اللہ اکبر، آپ سنتے جائیں ورطہ حیرت میں مبتلا ہوتے جائیں۔ کہتے ہیں جی وَكَانَ مَائِلًا إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرف مائل تھا، لہذا یہ شیعہ ہے۔ ترجمہ کیا علی بن ابی طالب کا شیعہ ہے، یعنی مائلن کا ترجمہ شیعہ کیا ہے، یعنی ان کی طرف اگر کسی کو میلان ہے، الفت ہے، محبت ہے، تو یہ میلان، الفت، محبت حضرت علی سے یہ تشیع ہے۔ یعنی فریدی صاحب کہ ہاں سنیت یہی ہے کہ کوئی میلان نہیں ہونا چاہیے۔ فریدی صاحب تعریف کرے سنیت کی، اور اس تعریف کے مطابق یہ جو جرح میں نے آج کی گفتگو میں ذکر کی ہے ان کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ پھر یہ کیا ہے۔ تو سلیمان بن طرحان یہ شیعہ ہے۔ صفحہ نمبر 259 پر سلیمان بن طرحان کے حوالے سے جو دلیل ذکر کی ہے وہ یہ عدہ ابن قتیبہ من رجال الشیعہ کہ ابن قتیبہ نے رجال شیعہ سے اس کو لیا ہے۔ تو آپ نے اس کتاب کو، اس کی مضحکہ خیز دلائل کو اور اس کے دلائل کو سماعت کر لیا ان 9 اشخاص کے حوالے سے۔ یا دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ تعلق ہے لہذا شیعہ ہے، یا دلیل یہ ہے کہ یہ ابن قتیبہ نے شیعہ لکھا ہے، یا ایک مقام پر اس نے شعبہ بن الحجاج کے بیان میں شہرستانی کا حوالہ دیا ہے الملل والنحل کا، وگرنہ دلیل ابن قتیبہ ہے کہ ابن قتیبہ نے شیعہ کہا ہے۔ اب ابن قتیبہ کیا بلا ہے؟ ابن قتیبہ ناسبی شخص ہے۔ ابن قتیبہ یہ امام اہل سنت، حافظ الحدیث، خاتم المحدثین حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لسان المیزان میں جو عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ کا، ابن قتیبہ کا ترجمہ ذکر کیا ہے، اس کو آپ اگر سماعت فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسا شخص ہے ابن قتیبہ۔ اب اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے کیا لکھا ہے؟ کچھ ایسے اقوال بھی ذکر کیے ہیں جن کا خود رد کیا ہے، وہ تو میں نہیں ذکر کرتا۔ مثال کے طور پر یہ امام حاکم کے حوالے سے کہا اجمعت الامۃ علی ان القتیبی کذاب، اس پر ابن حجر نے کہا ہذہ مجازفۃ قبیحۃ وکلام من لم یخف اللہ۔ لیکن آگے دارقطنی کہہ رہے ہیں کہ کان ابن قتیبہ یمیل الی التشبیہ، اس کا بھی رد کیا ہے۔ دارقطنی نے کہا منحرفا عن العترہ کہ یہ عطرت سے منحرف ہے، اہل بیت سے منحرف ہے، اور دارقطنی جیسے محدث نے کہا ہے وَكَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ۔ بہقی کہتے ہیں کانا یرا رأی الکرامیہ۔ آگے چلتے چلتے ایک قول ذکر کیا ہے سلفی کا، وہ قول یہ ہے کان ابن قتیبہ من الثقات واہل السنت ولکن الحاکم بضدہ من اجل المذہب۔ اس کی تفسیر میں پھر صلاح الحلائی کا ایک ذکر کی ہے تحقیق۔ اس کے بعد اس سلفی کے قول کا مطلب جو حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں والذی یظہر لی ان مراد السلفی بالمذہب النصب۔ کہتے ہیں جو بات میرے لیے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سلفی کے قول میں مذہب سے مراد نصب ہے، یعنی ناصبیت ہے۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّ فِي ابْنِ قُتَيْبَةَ انحرافا عن اہل البیت، کیونکہ ابن قتیبہ میں، فریدی صاحب یہ خاتم المحدثین کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ فِي ابْنِ قُتَيْبَةَ انحرافا عن اہل البیت، کہ ابن قتیبہ میں اہل بیت سے انحراف ہے۔ والحاکم علی ضد من ذالک، آگے ایک اور مسئلے پر بات ہو رہی ہے، ایسے ہی آگے پھر ذکر کیا۔ کہتے ہیں وَسَمِعْتُ شَيْخِي الْعِرَاقِي یقول کان ابن قتیبہ کثیر الغلط۔ یہ کون؟ زین الدین، زین العرب، امام المحدثین،
حافظ ابن حجر اسقلانی کے استاد مکرم، علامہ بدر الدین عینی کے استاد مکرم، زین العرب حافظ زین الدین عراقی کہتے ہیں کان ابن قتیبہ کثیر الغلط، یہ کثیر الغلط ہے۔ جو کثیر الغلط شخص ہو، وہ بندہ کسی کو کہے جناب یہ شیعہ ہے، اب کیا پتا اس نے کیا کہنا تھا اور وہ کیا تھا اور کیا اس نے کہہ دیا۔ آگے پھر کہتے ہیں وَهُوَ كَثِيرُ الْحَدَثِ وَالْقَوْلِ بِالظَّنِّ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ، کہ جس بات کا اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس بات میں یہ تکے لگاتا تھا، اٹکل پچو سے کام لیتا تھا، تخمینے لگاتا تھا ابن قتیبہ۔ ایسے ہی آگے کہا وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْأَنْبَارِ يَنْسِبُهُ إِلَى الْغَبَابَةِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ وَيُزْرِي بِهِ۔ حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْر، میں نے ابو بکر بن انباری کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ابن قتیبہ کی غباوت اور قلت معرفت کی طرف نسبت کی ہے۔ یہ ہے ابن قتیبہ جس کو بہقی نے کہا کہ یہ کرامی ہے، جس کو دار قطنی نے کہا کہ منحرف عن العطرت ہے، جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا فَإِنَّ فِي ابْنِ قُتَيْبَةَ انْحِرَافًا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، جس کو زین الدین العراقی نے کہا کان ابن قتیبہ کثیر الغلط، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کثیر الحدث والقول بالظن، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ینسبہ الی الغباوۃ وقلۃ المعرفۃ، کہ انباری نے ابو بکر بن انباری نے قلت معرفت اور غباوت کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ ایسا شخص آپ اٹھائیں اور اپنی قول میں کہیں یہ شیخ الاسلام ہے، یعنی کہ یہ ناصبی شیخ الاسلام ہے، اور ناصبی شیخ الاسلام نے جرح کی ہے 6150 روایات پر، لہذا یہ 6150 روایات اس ناصبی کی جرح سے شیعہ ہو گئی ہے۔ یہ تحقیق آپ کی کون مانے گا؟ یہ جو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ اور اتنے ہزار کر لی ہے، وہ جو بھی ہے وہ لے آئیں آپ، جو ان سے بھی موسوعے تیار کیے ہیں، انشاءاللہ ایسی چھانٹیاں ہوں گی اس کی کہ زمانہ دیکھے گا اس کو۔ تو یہ تو تھا ائمہ کی اقوال، لیکن آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں، میں سارا مطالعہ اس کا ذکر نہیں کرتا، میں صرف جس مقام پر اس نے شیعہ رواد کے نام لیے ہیں، اس نے صرف نام لیے ہیں، شیعہ کا عنوان دے کر الحارث الاعور وصعصع بن سوحان، اسبغ بن نباتہ، وعطیہ العوفی، وطاؤس والاعمش، ابو اسحاق السبیعی، ابو صادق وسلمہ بن کہیل، والحکم بن عتیبہ، وسالم بن ابی الجعد، وابراہیم النخعی، یہ اس نے صرف نام لیے ہیں، اس نے کوئی عبارتیں نہیں یہاں پر ذکر کی، آپ نے تو عبارتیں گھڑ کے اس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ شیعہ کے عنوان سے پہلے جو ٹائٹل ہے اسماء الغالیۃ من الرافضہ، اسماء الغالیۃ من الرافضہ، یہ ٹائٹل دے کر فریدی صاحب پتہ کس کا نام ذکر کیا ہے؟ یعنی غالی رافضی کے نام بتانے لگا ہے یہ ابن قتیبہ ناصبی۔ نام بتاتے ہوئے سب سے پہلے صحابی رسول کا نام لیا۔ یہ اہل سنت ہے ابن قتیبہ؟ اہل سنت کا وتیرہ کیا ہے؟ اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ لا نذکرہم الا بخیر، ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کرام کے حوالے سے خیر کے ساتھ ہی استعمال کریں گے، خیر کے ساتھ ہی ذکر کریں گے، بد زبانی نہیں کریں گے۔ جو بد زبان ہو صحابہ کے حوالے سے وہ سنی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتا ہے اسماء الغالیۃ من الرافضہ کا ٹائٹل دے کر سر فہرست جس کا نام ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے ابو الطفیل صاحب رایۃ المختار وکان آخر من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موتا۔ یہ مختار کا جھنڈا اٹھانے والے تھے، اور مختار کی جو دعوت تھی ایک مرحلے پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ لوگوں کو دعوت دی اور لوگ شریک ہو گئے، یہ تو اچھی بات تھی۔ کہتے ہیں اسماء الغالیۃ من الرافضہ، کہ غالی رافضی ہے ابو طفیل، یہ ابن قتیبہ کہہ رہا ہے غالی رافضی۔ اب غالی رافضی کون ہے؟ اگر تو میں ابن قتیبہ کو ہی پڑھوں تو پھر تو نتیجہ بڑا خطرناک ہے،
کیونکہ اسی صفحے پر غالی رافضیوں کے عقائد گنوائے ہیں کہ غالی رافضی کون ہیں، ان کی اقسام بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر السبائیہ بیان کیا ہے، الکیسانیہ بیان کیا ہے، المنصوریہ بیان کیا ہے، الخطابیہ بیان کیا ہے، الغرابیہ، تو آگے الزیدیہ بیان کیا ہے، اور الزیدیہ کے حوالے سے کہا وَهُوَ أَقَلُّ الرَّافِضَةِ غُلُوًّا، غلو کے اعتبار سے یہ سب سے کم ہے رافضیوں میں۔ اب غالیوں کے عقیدے اس نے کیا بیان کیے ہیں؟ سبائیہ کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے علی رب العالمین، سبائیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی خطابیہ کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ یہ شہادت بالزور اپنے مخالفین پر جائز سمجھتے تھے، فی الاموال والدماء والفروج، اموال میں، خونوں میں، شرمگاہ میں، اور یہ ان کا یہ نظریہ تھا ان دماءہم ونساءہم لکم حلال، کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کے خون بھی، ان کی عورتیں بھی حلال ہیں، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ حلال کہتے ہیں۔ ایسے غرابیہ ان کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان علی کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الغراب بالغراب وغلط جبریل حین بعث الى علی لشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم به، حضرت جبریل غلطی کھا گئے جب ان کو حضرت علی کی طرف بھیجا حضرت علی کی طرف گیا تھا، لیکن غلطی کر کے حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر تو ابن قتیبہ کو پڑھوں کہ ابن قتیبہ کیا کہتا ہے غالی رافضیوں کے حوالے سے، وہ تو خطرناک بات ہے۔ میں ابن قتیبہ کو نہیں پڑھتا، میں آپ کو ہی پڑھتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ غالی رافضی کون ہوتا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 34 ہے، بدعت کبریٰ کا ٹائٹل دیا ہے۔ آگے فریدی صاحب لکھتے ہیں رفض میں غلو کرنا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ان کے مرتبے سے گرانا اور لوگوں کو اس مذہب کی دعوت دینا، اس قسم کا رافضی قابل حجت نہیں اور نہ ہی قابل احترام و تکریم ہے۔ اب اس قسم کا آدمی نہ صادق ہے اور نہ ہی مامون ہے، بلکہ اس کا شعار کذب ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں غالی رافضی کے حوالے سے کہ یہ سچا بندہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹا ہوتا ہے، شعار کذب ہے، تقیہ اور نفاق اس کا اوڑھنا ہے، تو ایسے شخص کی نقل کسی جماعت میں ہرگز قابل قبول نہیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے، کیا آپ حضرت ابو طفیل کو یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ان کے مرتبے سے گراتے تھے؟ یہ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت کے قائل تھے، ان سے روایات لیتے تھے۔ یہ حافظ ابن حجر ذکر کرتے ہیں قال ابن عدی له صحبة وروى ايضا عن ابي بكر وعمر وعلي ومعاذ وحذيفة وابن مسعود وابن عباس ونافع بن عبد الحارث وزيد بن ارقم وغيرهم۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت مولا المومنین حضرت علی سے، حضرت معاذ سے، حضرت حذیفہ سے، ابن مسعود سے، ابن عباس سے، نافع بن عبد الحارث سے، زید بن ارقم سے، اور بہت سے صحابہ سے روایات ہیں۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے وہ نظریہ رکھتا ہو جو آپ بتا رہے ہیں، تو کیا وہ ان سے روایات لے گا؟ آخر میں یہ ذکر کیا ہے انہوں نے ابن عبد البر کے حوالے سے، قال ابو عمر کان یعترف بفضل ابی بکر و عمر لکنہ یقدم علیا۔ بہرحال یہ جملہ اس پر تحقیق اسلاف نے ذکر کی ہے، لیکن کیا یہ جملہ کسی کا رفض بھی ثابت کرتا ہے؟ جو ابن قتیبہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ غالی رافضی ہے ابو طفیل، کیا غلو فی الرفض ہے حضرت ابو طفیل میں؟ اگر تو یہ غالی رافضی ہے، اور جو غالی رفض کی آپ نے تعریف کی ہے، کیا ان پر منطبق ہوتی ہے؟ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو اگلے کلم میں اس کو جاری کر کے دکھائیں۔ اللہ آپ کو یہ توفیق نہ دے، لیکن جس طرح آج کل آپ اسلاف پر چڑھ دوڑتے ہیں تو کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو ابن قتیبہ نے کہا یہ ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ابن قتیبہ آپ کے ہاں شیخ الاسلام ہے، یہ ناسبی آپ کے ہاں شیخ الاسلام ہے۔
شیخ الاسلام امام ابن قتیبہ شیخ الاسلام امام ابن قتیبہ آگے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں غالی اسے کہا جاتا تھا جو حضرت عثمان، زبیر اور طلحہ کو برا کہتا تھا اور معاویہ کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا اور اس گروہ کو گالیاں دیتا تھا جو حضرت علی سے جنگ کرتا ہو۔ یعنی یہ ایک الگ تقسیم ہے، صحابہ میں کس کو کہا جاتا ہے، ہمارے زمانے میں کس کو کہا جاتا ہے، لیکن ان دونوں قسموں میں جو اوپر جو بات کہی ہے وہ تو مشترک ہے۔ اور ایسے ہی آپ صفحہ نمبر 42 پہ کہہ رہے ہیں جو شخص اہل شہادت نہیں وہ حدیث کا راوی بھی نہیں ہو سکتا۔ رافضی چونکہ بد عقیدہ ہے علماء اہل سنت کی نظر میں، لہذا جس حدیث کی سند میں غالی رافضی راوی ہے اصول اہل سنت کے مطابق وہ تمام روایات مردود ہیں۔ یہ تو کہہ رہا ہے ابو طفیل کو غالی رافضی، صحابی رسول ابو طفیل کو آپ کا شیخ الاسلام، ناصبی شیخ الاسلام، یہ کہہ رہا ہے غالی رافضی۔ اگر یہ غالی رافضی حضرت ابو طفیل ہے تو کیا حضرت ابو طفیل کی ساری روایات اصول اہل سنت کے مطابق مردود ہیں؟ آگے کہا کیونکہ روایات کی حیثیت کا عدم قرار دی گئی ہے۔ تو یہ حال ہے۔ میں اگر سارا مطالعہ اس کا پیش کروں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ثابت ہوگا۔ میں نے صرف اس مقام سے آپ کو کچھ دانہ آپ کو چیک کروایا ہے اس دیگ کا جہاں پر اس نے شیعہ راویوں کے نام ذکر کیے ہیں، اس سے 3 سطریں پہلے اسماء الغالیۃ من الرافضہ کا ٹائٹل دے کر اس نے صحابی رسول کو غالی رافضی کہا۔ آخر میں شہرستانی پر بات کر کے اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ یہ شہرستانی کی الملل والنحل بہت بڑے امام ہیں، ابو الفتح محمد بن عبد الکریم شہرستانی، لیکن بیان مذاہب میں یہ کتاب غیر معتمد علیہ ہے۔ اور میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ امام رازی نے کہا ہے، ان کی بات کے اندر وزن ہے۔ انہوں نے کہا ہے المناظرات کے اندر، کہتے ہیں انہو کتاب حکا فیہ مذاہب اہل العالم بزعمہ، انہو کی ضمیر کا مرجع جو ہے الملل والنحل ہے۔ کتاب حکا یعنی الشہرستانی فیہ مذاہب اہل العالم بزعمہ، کہ اہل عالم کے مذاہب اپنے گمان سے ذکر کیے ہیں، الا انہ غیر معتمد علیہ، غیر معتمد علیہ، لأنہ نقل المذاہب الاسلامیین من الکتاب المسمى بالفرق بین الفرق من تصانیف الاستاد ابی منصور البغدادی۔ کیوں اعتماد نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مذاہب اسلامیین کو استاد ابو منصور بغدادی کی ایک تصنیف ہے الفرق بین الفرق، اس سے لیا ہے۔ اس وجہ سے الملل والنحل کا وہ حصہ جو بیان مذاہب سے متعلق ہے اس کا اعتبار نہیں۔ اور کہتے ہیں وہذا الاستاد کان شدید التعصب علی المخالفین، یہ استاد مخالفین پر شدید تعصب رکھتا تھا۔ ولا یکاد ینقل مذہبہم علی الوجہ الصحیح، قریب ہی نہیں ہے کہ ان کا یہ مذہب وجہ صحیح پر یہ نقل کرے، قریب ہی نہیں ہے۔ آگے کہا ثم ان الشہرستانی نقل مذاہب الفرق الاسلامیۃ من ذلک الکتاب فلہذا السبب وقع الخلل فی نقل هذه المذاہب، کہتے ہیں اسی وجہ سے ان مذاہب کے نقل کرنے میں خلل واقع ہوا ہے۔ لہذا کوئی اگر شہرستانی کا حوالہ دے رہا ہے کہ شہرستانی نے ذکر کیا ہے اس کو رجال شیعہ میں، تو صرف شہرستانی کی جرا یا ابن قتیبہ کی المعارف پیش کر دے کہ جناب المعارف میں ہے، المعارف میں ابن قتیبہ نے شیعہ میں سے اس کو لیا ہے، تو یہ دونوں جرحیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا ائمہ جرح و تعدیل نے کوئی اعتبار نہیں کیا، کیونکہ یہ ابن قتیبہ تو ویسے ہی ناصبی ہے لیکن آپ کے ہاں شیخ الاسلام ہے، اور یہ شہرستانی اس کا وہ حصہ جو خصوصاً پہلا حصہ اس مذاہب کا بیان ہے وہ استاد ابو منصور بغدادی کے الفرق بین الفرق سے ہے، اور استاد ابو منصور بغدادی شدید التعصب ہے المخالفین۔ لہذا آج کی اس گفتگو کے نتیجہ میں آپ کی روایات کی تعداد اس تفصیل کے مطابق جو میں نے ذکر کی کہ ابراہیم بن یزید النخعی کی 604، شعبہ بن الحجاج کی 2864، یحییٰ بن سید القطان کی 1282،
ہشام بن عمار کی 365، علقمہ بن قیس کی 246، مشعب بن بشیر کی 376، زید بن الحباب کی 150، صعصع بن سوحان کی 4، اور سلیمان بن ترحان کی 259، جن کا مجموعہ بنتا ہے 6150۔ اس کو اگر آپ 10,980 سے کم کر دیں تو اس تیسری چھانٹی کے نتیجہ میں آپ کی اس کتاب کی روایات 16,000 سے کم ہو کر 4,830 رہ گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی چھانٹی میں یہ روایات مزید کم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں مذہب اہل سنت پر موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔